يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من الإهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. رواه البخاري في صحيحه في کتاب الصوم. معزز سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب الصوم باب صوم الصبیان حدیث نمبر 1960 ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن صبح کے وقت انصار کے بستیوں میں یہ پیغام بھیجا کہ جس نے آج روزہ نہ رکھا ہو وہ باقی دن کچھ بھی نہ کھائے، اور جس نے روزہ رکھا ہو وہ روزے کی طرح سے ہی رہے. اور ربیع رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد ہم لوگ عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو بہلانے کے لیے روئی اور کپڑے کے کھلونے بنا کر کے ان کو دیتے. جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا تو ہم وہی کھلونا اس کو دے دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا تھا. معزز سامعین کرام، یوں تو بچوں کے اوپر جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے شرعی احکام ان کے اوپر لازم اور واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر بالکل اٹل حقیقت ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کسی بھی عمل کو اچانک داخل نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اس عمل کے اوپر عمل انجام ہونے کے لیے اس کو دھیرے دھیرے اس کی تربیت لینی پڑتی ہے، اس کا عادی بننا پڑتا ہے، اس کی عادت اپنے اندر ڈالنی پڑتی ہے. دیکھیے، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اچانک خود سے وہ بولنے نہیں لگتا ہے، چلنے نہیں لگتا ہے، کھانا کھانے نہیں لگتا ہے، بلکہ دھیرے دھیرے اس کو تربیت دینی پڑتی ہے، بولنا سکھانا پڑتا ہے، انگلی پکڑ کے چلنا سکھانا پڑتا ہے، اسی طرح سے اس کو کھانا کھانا سکھلانا پڑتا ہے. تب جا کر کے بچہ دھیرے دھیرے سیکھتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ سب کچھ سیکھ لیتا ہے. بالکل اسی طرح سے اسلامی احکام اور شرعی آداب کا بھی معاملہ ہے کہ بچے کو بچے سے ہی، اس کے بچپنے کے عالم سے ہی اس کو روزہ رکھنے کی عادت ڈلوانا چاہیے، اس کو نماز پڑھنے کی عادت ڈلوانی چاہیے، تاکہ بچہ دھیرے دھیرے ان چیزوں کا عادی بنے، اور عادی بن کر کے پھر آگے چل کر کے ایک مسلمان کی طرح سے وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور دوسرے اسلامی آداب، احکام اور شعائر اسلام کو وہ بجا لاتا رہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس حدیث کے اندر کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بچوں کو عاشورہ، یعنی کل جو 10 محرم کا جو روزہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، عاشورہ کا روزہ رکھوانے کے لیے عادت ڈلواتے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام پہنچانے والا انصار کی بستیوں میں آ کر کے پیغام پہنچایا کہ آج عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم کا دن ہے. جو آدمی آج کے دن میں روزہ نہیں رکھا ہے اب اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے روزے دار روزہ رکھتا ہے اس طرح سے شام تک اس کو رہنا ہے. یہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھجوایا کہ جو آدمی روزہ نہیں رکھا ہے اس کو روزے دار کی طرح سے دن بھر کھانا پینا نہیں ہے، اور جو لوگ روزہ رکھا ہے وہ روزہ کمپلیٹ کرے. تو وہ فرماتی ہیں ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اور ہم بھی روزہ رکھتے تھے. اس حکم کے بعد ہم لوگوں نے عاشورہ کا روزہ کبھی بھی نہیں چھوڑا اور اپنے بچوں کو عادت ڈلوانے کے لیے روزہ رکھواتے تھے. اب چونکہ بچے ہیں، روزہ رکھتے تھے تو دن ذرا لمبا ہو رہا ہے، یا پھر دھوپ ہے، یا 12-14 گھنٹے بھوکے رہنا ہے، تو بچوں کو بھوک لگنے لگتی تھی تو وہ کھانے کے لیے شور کرنے لگتے تھے، رونے لگتے تھے، چیخ مارنے لگتے تھے. تو صحابیات رضی اللہ عنہن اور صحابہ کرام اون کے یا کپڑوں کے کھلونے بنا کر کے رکھتے تھے، اور جیسے ہی بچہ کھانے کے لیے تنگ کرتا، روتا،
تو فوراً وہ کھلونا ان کو تھما دیتے، کھلاتے اس میں، تاکہ وہ بھوک کا احساس جو اس کو ہے وہ بھول جائے، اور بچہ جو ہے اسی میں پڑا رہتا یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا اور بچے کا ایک روزہ ہو جاتا تھا اور روزے کی عادت بھی پڑ جاتی تھی۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات خوب اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہے کہ اگرچہ بچے کے اوپر شرعی اعتبار سے روزہ یا شرعی جو احکام ہیں، جو اعمال ہیں، وہ فرض نہیں ہے، لیکن پھر بھی بچوں کو عادت ڈلوانے کے لیے روزہ رکھوانا چاہیے، تاکہ عبادتوں کا جو اثر ہے وہ بچوں کی گھٹی میں پڑ جائے۔ ہم لوگ بچپنے سے بچوں کو بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بچپن سے کیا کرتے ہیں، آج کل جو آپ دیکھتے ہیں تعلیم کا جو سلسلہ ہے، بالکل کڈز سے ہی بچوں کو پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ انگلش جو ہے بچوں کو بچپن سے ہی بولنے آ جائے۔ تو بالکل اسی طرح سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے بچپنے کے عالم سے ہی بچوں کو روزہ رکھوانے کی عادت ڈلوانی چاہیے، نماز پڑھنے کی عادت ڈلوانی چاہیے۔ اس حدیث کی روشنی میں ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ اگر بچہ 7 سال کا ہے تو اس کو پیار محبت سے عادت ڈلوانا چاہیے، اور اگر بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے اور 10 سال کا ہونے کے بعد اگر عبادتوں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو سختی کر کے اس کو عبادتوں کا پابند بنوانا چاہیے۔ اس حدیث کی روشنی میں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری والم نمبر 4 پیج نمبر 257 پہ بتلاتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ اگرچہ بچوں کے اوپر شرعی اعتبار سے عبادتوں کا انجام دینا فرض نہیں ہے، لیکن ان کو مشق کرانے کی خاطر اور عادت ڈلوانے کی خاطر روزہ بھی رکھوانا چاہیے اور نماز بھی پڑھوانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔